KTV نیوز وائس فرام UK اونلی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں KTV نیوز مینچسٹر. اس وقت میں موجود ہوں مینچسٹر میں. ہمارے اس وقت موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک اور وطن کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اور آج یہ مینچسٹر میں آئے ہیں اپنی گفتگو کی کرنے کے لیے کہ وطن کے لیے، ملک کے لیے کیسے اپنے دل، اپنے من، تن، دھن کو لگا کر اس کو بچا سکتے ہیں. ان سے بات کریں گے اور آپ کی طرف سے ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے. شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آج کے ماحول کے مطابق جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور جو پہلے ایک طاقت نظر آتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ کچھ کم سی ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی شکریہ. میں مینچسٹر بھی آنے کی وجہ یہی تھی کہ کچھ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ہمارے موجود ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آئیں اور اسی قسم کی ایک نشستی گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے، اور اسی لیے میں حاضر ہوا تھا. اور بڑا لمبا سیشن ہے جس میں بڑا فرینکلی کوشچن اینڈ آنسرز ہوں گے، تو میں ایم لوکنگ فارورڈ کہ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں ہم ڈسکس کر سکیں. دیکھیے، کوئی بھی جو تحریک ہے نا وہ اوور نائٹ نہیں بنتی، اور اوور نائٹ کبھی بھی جو موومنٹس ہیں نا کامیاب نہیں ہوتی. اس وقت پاکستان جو ہے اپنے تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس کو آپ مماثلت دے سکتے ہیں سول رائٹ موومنٹ کے ساتھ. امریکہ میں ہوئی ہے، لیٹن امریکہ میں، یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں، ساؤتھ افریقہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے. دہائیاں لگی ہیں، اور یہ جو پودا ہے اس کو جنریشنز جو ہیں سینچتی ہیں تو پھر کسی جگہ پر جا کے پہنچتے ہیں. سب سے ضروری چیز ہے مرض کی تشخیص. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مرض کی تشخیص جو ہے اس سرجن نے کی ہے جو عوام کے ویسے ہی سیاست سے ہٹ کر عوام سے اس کا ایک بڑا منفرد قسم کا رشتہ ہے. دیکھیں سیاستدان ہے نا، ان کا پیک بھی ہوتا ہے، لو بھی ہوتا ہے، سیاستدان بدنام بھی ہوتا ہے، اس کو گالی بھی پڑتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. عمران خان جس شخصیت کا نام ہے وہ صرف سیاستدان نہیں ہے. عمران خان ایک آئیکن کی صورت رکھتا تھا، عمران خان ایک کرکٹ سٹار تھا، عمران خان ایک سیلیبریٹی تھا، عمران خان ایک فلانتھروپسٹ تھا، ایشیا کا سب سے بڑا چیریٹیبل کینسر ہاسپٹل بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان سیاستدان بنا. عمران خان نے ایک پارٹی کو جو ایک موروثی سمجھیے کہ سیاست کا سلسلہ پاکستان میں تھا اس کو ہٹا کر وہ ٹاپ پر آتا ہے، اور پھر حکومت میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے اور آج وہ جیل میں بیٹھا ہے. عمران خان ایک پوری ایک جدوجہد کی. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سیلیبریٹی آئیکن ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، ہمارے پاکستان کے بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، جب ان کے اوپر وقت آتا ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ پھر دوبارہ آ کر سیاست میں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ وہ حکومتوں میں بھی آ جاتے. تو عمران خان ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ سیاست کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیوں باہر نکل کر کسی بھی بہانے سے نکل کر وطن کے لیے، لوگوں کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں عمران باقی صاحب آپ نے بالکل بجا کہا ہے، سیاستدان ہے، نواز شریف سیاستدان ہے، زرداری بہت اچھا بہت بڑا سیاستدان ہے، لیکن عمران خان سیاستدان نہیں ہے نا. عمران خان نے تو کبھی بھی سیاستدان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے سیاست کرنی ہے، کیونکہ سیاست تو پاکستان میں ایک نیگیٹو ٹرم ہے. آپ مجھے بتائیے وہاں دیکھیے مڈل کلاس کون سا بندہ جو اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا بڑے ہو کے سیاستدان بن جاؤ، وہ کہے گا ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، اور نہیں تو کوئی مکینک بن جاؤ. سیاستدان کوئی نہیں بناتا کوئی شریف آدمی اپنے بچوں کو. عمران خان اس نیگیٹو ٹرم میں سیاستدان نہیں ہے. سیاست اس کا ایک میڈیم ہے، لیکن دراصل وہ لیڈر ہے جو قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے اگر وہ سیاستدان ہوتا تو اس کے لیے سیٹ فارمولہ موجود تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرو، کچھ عرصے کے لیے باہر آؤ، باہر بیٹھ کے لابنگ کرو مغربی طاقتوں کے ساتھ، اور پاکستان واپس جاؤ، اور تمہاری باری آئے گی حکمرانی میں آؤ، کل اپنے بچوں کو بھی اسی انڈسٹری کے اندر ڈال دو. لیکن عمران خان اس سے الگ ہے. اس نے آپ کو مرض کی تشخیص کر دی ہے، جو بات میں پہلے آپ سے کر رہا تھا کہ آپ کے ہاں اصل میں مرض کیا ہے. مرض آپ کے اندر وہ ہے جو چورن نواز شریف صاحب نے بیچنے کی کوشش کی، اور جس دن ان کو پہلا موقع ملا انہوں نے دغا دے دی، اور وہ ہے سویلین سپریمیسی کا. جب تک آپ کی سویلین سپریمیسی پاکستان میں نہیں ہوتی اور یہ جمہوریت کا تسلسل صحیح معنوں میں، ایسا نہیں ہے کہ میوزیکل چیئر کھیل لی، آرمی چیف کے ساتھ ساری پاور ہوئی، وزیر اعظم برائے نام ہوا. تو مرض کی تشخیص ہو چکی ہے، اس کے لیے جدوجہد جاری ہے، اور اس کے لیے آپ کو لیڈر چاہیے، سیاستدان نہیں. لیڈر چاہیے، سیاستدان نہیں. لیکن بات جہاں تک ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانی کسی وقت یہاں موجود ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، اوورسیز پاکستانی ان کے دل وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن، اس میں قانون
کی بالادستی ہو، وہاں پہ انصاف ہو، وہاں پہ عزتیں محفوظ ہوں، لیکن وہ جو نظر نہیں آ رہی، جو دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. لیکن ابھی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہماری فوج تھی، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عوام جو پہلے ان کے خلاف تھی، اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ان کا جھکاؤ، ان کی محبت اس طرف ہو رہی ہے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اوورسیز پاکستانی میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو ہمارے اندر مسئلہ ہے نا، وہ حب الوطنی کا، یہ تو جنریشنل ہے نا. کیونکہ جب کچھ چیز آتی ہے انڈیا پاکستان کی تو وہ والا چورن تو ہمیں 1947 سے بیچا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کے جسم سے زائل ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. تو اس لیے جب مسئلہ انڈیا پاکستان کا آتا ہے تو اچانک ہماری جو ہے وہ ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہے آپ کا ایک ایکسٹرنل مسئلہ. آپ کا انٹرنل مسئلہ کچھ اور ہے. انٹرنل مسئلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں عوام کے جذبات آج بھی وہی ہیں جو 3 دن قبل بارش کے اندر وہ ایک بابا جی کے لاہور میں آپ کو نظر آئے تھے. ٹھیک ہے، باہر میں اس کو ڈالے والے آئے، اٹھا کے لے گئے، تشدد کر کے اس سے بیان دلوا دیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری قوم جانتی ہے کہ اس بابے کے جو جذبات تھے، اس نے 240 ملین لوگوں کے جذبات کی وہ اس نے ترجمانی کی ہے، اور اس کے دل میں آج بھی وہی باتیں ہیں. اصل حقیقت وہ ہے، یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے. دیکھیں جب تحریک انصاف کے لوگ بات کرتے ہیں، عمران خان بات، یہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کرٹیسائز کرتا ہے، فوج کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس کے کردار کو کرٹیسائز کرتا ہے، آپ اس کے حب الوطنی کی کریڈینشلز نہیں چیلنج کر سکتے. جب مسئلہ میرے ملک کی سلامتی کا ہوگا، میرے ملک کے دفاع کا ہوگا، تو پھر ضرور فوج نہیں لڑنا نا. اصل میں تو ان کو اسی کام کے لیے تنخواہ ملتی ہے، اسی چیز کے لیے وہ ٹرین ہوئے، اسی چیز کا انہوں نے حلف لیا. جی. تو اس چیپٹر کے اوپر پاکستان کی عوام چاہے اوورسیز ہوں، پاکستانی ہے، وہ فوج کے ساتھ کھڑے. مسئلہ ہمارا فوج کے ساتھ اس وقت ہے جب ہمارا فوجی جرنیل یہ کہتا ہے کہ میں مائنز اینڈ منرل بھی چلاؤں گا، میں جناب سیمنٹ بھی بناؤں گا، میں ڈبل روٹی بھی بناؤں گا، میں انڈے بھی دوں گا اور میں بچے بھی دوں گا. تو پھر اس کے ساتھ ہمارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. اب یہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ یہ چیز سمجھ گئی. اب ان کو ہم جیسے بڑے بھی اگر جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی جا کے کوئی اور کام کرو، ہمیں ساری سمجھ لگ گئی ہے. صحیح. سو وہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، خاص کر عمران خان نے جو اویئرنیس دی ہے، اس سے پہلے نہ کسی سیاستدان نے دی. تحریک انصاف کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے، صرف عمران خان کا کریڈٹ. ہاں، لیکن عمران خان کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں. تحریک انصاف کے بانی بھی ہوئی ہیں، تو اس لیے تحریک جماعت بھی انہیں تک محدود ہے. اچھا، یہ بڑی اس تو شروع ہوتی اس سے ختم ہو جاتی بس. تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ آتے ہیں مہمان، میری طرح مہمان ادا کر رہے ہیں. خدا نہ کرے اگر ان کی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے اور ہر شخص نے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے بعد کیا یہ پاکستان طریقے انصاف رہے گی؟ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ شعور جو عمران خان نے دے دیا نا، وہ ہمیشہ رہے گا. جہاں تک آپ نے صحت کی بات کی تو میں نے گل دسو، نواز شریف تو ڈیتھ بیڈ پہ آیا سی، نواں نکور ہو گیا، واپس چلا گیا. یہ تو زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ تو تقاضا ہے ایک ہر شخص کا. تو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف جو وہ صرف عمران خان ہے تو پارٹی ہے. نہیں، وہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت عمران خان کا نام لینا یا برانڈ کو استعمال کرنا بہت سارے لوگوں کی مجبوری. وہ تو اس وقت نظر آ رہا ہے، لیکن کر رہے ہیں. عمران خان سے منسوخ کرنا اپنے آپ کو بڑا آسان ہے، اس کے باتوں پہ چلنا ذرا مشکل کام ہے نا. کیونکہ وہ اس کی اگر آپ باتوں پہ چلیں گے تو پھر تو آپ کو بڑی مار پڑتی ہے. تو میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. باقی دیکھیں پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کا تسلسل نہیں ہے، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بطور ایک ادارہ بنانا جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا لمبا عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی اس عمل سے گزر رہی ہے. ایک ارتقائی عمل ہے. تحریک انصاف بھی اسی عمل سے گزر رہی ہے جس کا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم یہی پوچھیں گے کہ آپ ہمارے تحریک جو بانی تحریک انصاف کے عمران خان ہیں، وہ اگر باہر آتے ہیں تو کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا وہ جو وطن کی محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. عمران خان صاحب جیل سے باہر اسی وقت آئیں گے جب وہ خود چاہیں گے کہ میں جیل سے باہر آؤں، ورنہ تو جیل سے باہر آنے کا فارمولہ نواز شریف اور آصف زرداری نے دیا ہوا ہے. وہ ایک سیٹلڈ فارمولہ ہے. عمران خان کو وہ فارمولہ نہیں چاہیے. باقی جہاں تک اوورسیز پاکستانی ہیں یا ایون پاکستانیز جو پاکستان کے اندر ہیں، آپ نے اس اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. آپ نے ریزسٹنس کو شو کرنا ہے اور اپنے ہر عمل میں شو کرنا ہے. آپ نے اصل جو سوال ہے نا، دیکھیں عمران خان آپ سے کبھی نہیں کہتا میری رہائی کے لیے کچھ کرو، میری رہائی کے لیے جلوس نکالو. نیور. عمران خان کیا کہتا ہے کہ آپ نے جمہوریت کے لیے نکلنا ہے، آئین کے لیے نکلنا ہے، عدلیہ کے لیے نکلنا ہے، آزادی صحافت کے لیے نکلنا ہے،
ملک میں معاشی بہتری کے لیے نکلنا ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں، عمران خان خود رہا ہو جائے گا۔ شاہد اکبر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جو چیزیں اس وقت فوکس کرنے والی ہیں اگر اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو وطن کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے اور ہم شکریہ ادا کریں گے شہزاد اکبر صاحب کا، پھر ہم نے وقت دیا، پھر کسی وقت ان سے ملاقات ہوئی تو اور کھٹی میٹھی باتیں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے۔ دیکھتے رہیے KTV نیوز مینچسٹر۔ KTV News, voice from UK only.